وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواہ احمد و ابو داود. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر ہمیں جہاں طرح طرح کی نعمتیں میسر کیں، عطا کیں، وہیں بہت سارے مصائب و مشکلات میں بھی ہمیں گھیر دیا. مصائب و مشکلات کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی جانی اور مالی نقصان کی شکل میں، کبھی اور مختلف شکلوں میں ہم آئے دن گھرتے رہتے ہیں. جہاں خوشیاں میسر ہیں وہاں غمی سے بھی ہم دوچار ہوتے ہیں. آسانیاں ہیں تو پریشانیاں بھی ساتھ میں لگی رہتی ہیں. جب تک ہم خوش ہیں، خوشیوں میں ہیں، آشائش میں ہیں، آرام میں ہیں، تب تک کا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ وہاں بگڑتا ہے جب انسان کسی مصیبت میں گرتا ہے، کسی پریشانی سے دوچار ہوتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. جائز ناجائز کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑتا، ہر اس راستے پر چل پڑتا ہے جس پر چل کر وہ نجات پا سکے. حالانکہ ہمیں ہر اس راستے پر نہیں، صرف اس راستے کی تلاش کرنی چاہیے تھی یا کرنی چاہیے جس راستے پر چل کر اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں. لیکن پریشانی یہ ہے کہ پریشانی سے نجات کے لیے ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے، بلکہ جس نے راستہ دکھا دیا اس پر ہم چل پڑتے ہیں. یہ مختصر سی تمہید ہے. جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ تعویذ اور گنڈا یا اس کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام کے تمام کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، نہ شرعاً اور نہ قدراً اور نہ عقلاً. یہ وہ راستہ نہیں جس راستے پر چل کر آپ اپنی مصیبت سے بچاؤ کا سامان پیدا کر سکیں، بلکہ آخرت کی بربادی اور رب کی ناراضگی کے علاوہ اس راستے پر چل کر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکے گا. یہ نوٹ کر لیجئے. کسی بھی چیز کے حصول کے راستے کئی ہوتے ہیں لیکن ہر راستہ درست ہو یہ ضروری نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب شرعی کا کوئی انکار نہیں کرتا، رفع میں یا دفع میں. رفع کہتے ہیں جو مصیبت آ جائے اس کو ٹالنے کے لیے کوشش کرنا، اور دفع کہتے ہیں قبل اس کے کہ کوئی مصیبت آئے پہلے سے انتظام کرنا. تو چاہے رفع ہو یعنی آنے والی مصیبت کو ٹالنا ہو یا دفع ہو، اس کا کوئی انکار اس وقت تک نہیں کرتا جب تک سبب شرعی ہو. یعنی جس سبب کو آپ اپنا رہے ہیں، جو طریقہ آپ اپنا رہے ہیں آنے والی مصیبت کو سے بچنے کے لیے یا آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اگر وہ سبب شرعی ہے، قدری ہے، تو اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. انکار صرف اس بات کا ہے جس کا سبب شرعی نہ ہو اور وہ دراصل سبب ہو ہی نہ. جیسے تعویذ اور گنڈا، یہ سبب نہ شرعی ہے نہ قدری. یہ سبب نہیں ہے بیماری سے بچاؤ کا، یہ سبب نہیں ہے مصیبت سے بچاؤ کا، یہ سبب نہیں ہے نظر بد اور بیماری سے نکلنے کا. یہ سبب شریعت نے بتایا ہی نہیں ہے، اور جو سبب شریعت نے نہ بتایا ہو جس چیز سے نکلنے کا، اس کو سبب ماننا یہ بہت بڑی جہالت اور ضلالت. یہ جہالت بھی ہے، ضلالت بھی. اب میں آپ کو سرسری طور پر ایک آیت اور کچھ حدیث کے پس منظر میں اگر وقت نے ساتھ دیا تو واقعات شاید کی سمجھ میں آ جائے. میرے بھائی ایک بات اور یاد آ گئی، بڑی اہم ہے. وہ یہ کہ سبب جو ہم اپناتے ہیں تو اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. انسان پر 3 حکم لگے گا. یا تو اس پر شرک اکبر کا حکم لگے گا،
یا تو اس پر شرک اصغر کا حکم لگے گا، اور یہ دونوں مصیبت ہے۔ یہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے جس مصیبت میں آپ گھرے ہیں، بیمار ہیں، نظر بد کا شکار ہیں اور کسی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ یہ مصیبت اتنی بڑی مصیبت نہیں جتنی بڑی مصیبت شرک اصغر یا شرک اکبر میں پھنسنا ہے۔ یہ مصیبت شرک اصغر اور اکبر والی یہ آپ کے ایمان کا ملیہ میٹ کرے گی، اور بیماری اور نظر بد یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، صرف دنیا میں آپ کو گھیر کر رکھیں گی، اور آخر چاروں نہ چار ایک دن مرنا ہے۔ تو کیوں نہ مریں توحید پر، اسلام پر، رب کی رضا کو ساتھ رکھتے ہوئے؟ کیوں ہم ایسی موت مریں جس موت کے ساتھ شرک لگا ہوا ہو، وہ اصغر کی شکل میں ہو یا اکبر کی شکل میں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ سبب جب انسان اپناتا ہے تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہی ہمیں بچاؤ کا ذریعہ، ہماری بچاؤ کا ذریعہ ہے، اگر سبب ہی کو اپنا بچاؤ کا سامان سمجھے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ اگر انسان مر جائے تو جہنم میں، اس کا کلمے کا تقاضا بھی کچھ ہوتا ہے۔ کلمے کا تقاضا اگر انسان ادا نہ کرے تو پھر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا بے سود ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، زبان کے ساتھ ساتھ جو زبان سے آپ ادا کر رہے ہیں دل میں اس کا مقام ہو، دل میں اس کے لیے جگہ ہو، اور جس چیز کے لیے دل میں جگہ ہو، زبان سے ادا ہو اور عمل اس کے خلاف ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دل میں بھی وہ چیز ہو، زبان پر بھی وہ چیز ہو، اور عمل زبان و دل کے بالکل اپوزٹ ہو، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو اگر کلمے کی اہمیت اور مقام اور فضیلت دل میں مانی ہے اور زبان سے اس کا اقرار ہے اور تقاضے آپ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ نے کلمہ کو سمجھا نہیں ہے۔ ایسے یوں ہی رٹو طوطے کی طرح سے آپ نے رٹ لیا ہے اور زبان سے یوں ہی ادا کر دیا ہے، تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اس کو سبب حقیقی مانا کہ اسی میں تاثیر ہے، یہ تعویذ، یہ گنڈے اسی میں تاثیر ہے، یہی ٹھیک کریں گے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ، یہ گنڈے اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھیک کریں گے تو یہ شرک اصغر ہے۔ ہر شکل میں شرک ہے، ہر شکل میں شرک ہے۔ اگر آپ نے اسے مؤثر حقیقی مانا شرک اکبر ہوا، اور اگر اسے آپ نے مؤثر حقیقی نہیں بلکہ مؤثر حقیقی رب کو مانا تو یہ شرک اصغر ہوا۔ تو گویا کہ اس کے پہننے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اب اگر ہم بیمار ہوں، نظر بد کے شکار ہوں، پریشان ہوں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہوں، مصائب کی چکی میں پس رہے ہوں، تو کیا کریں؟ شریعت نے ہر چیز کا علاج بتایا ہے۔ مجھے آپ کوئی ایسی بیماری بتائیں جس کا علاج شریعت نے نہ بتایا ہو، بتا دیجیے گا بعد میں کوئی ایسی بیماری جس بیماری کا علاج شریعت نے نہ بتایا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اس علاج کو ہم استعمال کریں، ٹھیک ہوں نہ ہوں یہ رب کی مرضی، اس کی حکمت، اس کی مرضی، اس کی حکمت۔ اور کچھ بیماریوں کے علاج اب تک ہم نہیں ڈھونڈ سکے۔ بیماریوں کا علاج موجود ہے، ڈھونڈ نہیں سکے، کمی ہماری ہے، اس نے دے دیا ہے، ڈھونڈنا ہمارا کام تھا، ہم نے اب تک نہیں ڈھونڈا، یا ہم ڈھونڈ رہے نہیں پا سکے، آئے گا ایک وقت پا جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنی بیماریوں کا علاج ہم نے 10 سال کے بعد ڈھونڈا، 20 سال کے بعد ملا، صدیوں کے بعد ملا، مگر ملا۔ ما انزل اللہ لہ داء الا لہ شفاء، بخاری کی روایت ہے، اللہ نے کوئی بیماری نازل ہی نہیں کی مگر اس کی دوا موجود ہے پہلے سے بھی۔ اب ہم نہ پا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری کا علاج نہیں، البتہ وہ علاج ہمیں ڈھونڈنا ہے جو علاج مناسب ہے، جو شرعی یا قدری ہے۔ قدری کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو تجربے سے حاصل ہو، اور تجربہ بالکل واضح ہو، بین ہو، نمایاں ہو۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ ہم نے پہنا تو ہمیں فائدہ محسوس ہوا، لیکن یہ فائدہ وہ فائدہ نہیں ہے جس کو کوئی واضح طور پر بیان کر سکے
کیوں؟ کیونکہ یہ مخفی چیز ہے، مخفی چیز ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا ابھی حدیث کا۔ پہلے آیت کریمہ سن لیں، سورہ یوسف کی آخری صفحے کی آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا، یعنی ایمان کے دعوے داروں کی اکثریت مشرک ہے۔ یہ قرآن ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے جو لوگ اللہ کے پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اکثریت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ تو ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اکثر ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد اور اقرار تو ہو رہا ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ شرک کی دلدل سے نکل نہیں پاتے۔ یہ قرآن ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، تعویذ و گنڈے، دھاگا، گھونگھا، تانت، یا اس کی جتنی شکلیں ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی دھاگے کلائی میں ہوتے ہیں، کبھی بازو میں ہوتے ہیں، کبھی گردن میں ہوتے ہیں، کبھی کمر میں ہوتے ہیں، کبھی پاؤں کی انگلیوں میں ہوتے ہیں، کبھی اور کہیں ہوتے ہیں، کبھی اور کچھ ہوتے ہیں۔ یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، میں نے تو صرف پڑھا ہے، دیکھا ہے، جو چیزیں دکھی ہیں، لیکن استعمال کرنے والے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ انت رقا والتمائم والتولۃ شرک، اب یہ جو تعویذ و گنڈے ہیں، یہ دھاگا پلیتا جتنے ہیں تانت وغیرہ کے، یا پیتل وغیرہ کے چھلے دھات والے، چاہے وہ لوہے کے ہوں، پیتل کے ہوں، سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، کسی بھی معدنیات میں سے اس کا تعلق ہو، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا، پہننا شرکن، شرک ہے، شرک ہے۔ اب یہ جو پہنے گا انسان، اس کے اعتقاد کی بنیاد پر وہ شرک اصغر ہوگا یا شرک اکبر ہوگا۔ اگر اس پہنی گئی چیز کو مؤثر حقیقی سمجھا تو شرک اکبر ہو گیا، اور اگر اس پہنی گئی چیز کو اس نے سبب سمجھا تو یہ شرک اصغر ہوا۔ بہر صورت دونوں حالت میں انسان شرک سے بچ نہ سکا۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، من تعلق، مسند احمد کی روایت، من تعلق تمیمہ، جس شخص نے تمیمہ پہنا، وہ تعویذ، دھاگا، گنڈا، یہ وہ جتنے جو پہنی جاتی ہیں، جس نے پہنا، فقد اشرکا، یقینی طور پر اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تیسری حدیث، من تعلق تمیمتن، جس شخص نے تمیمہ پہنا، وہی دھاگا، تعویذ، گنڈا وغیرہ، فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اللہ ایسے شخص کی مراد پوری نہ کرے۔ فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی مراد پوری نہ، بے مراد ہو جائے، نامراد ہے وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے۔ نبی کی بد دعا ہے ایسے لوگوں پر۔ آگے ہے، ومن تعلق وداعۃ، اور جس شخص نے سیپی اور گھونگھا وغیرہ پہنا، فلا ودع اللہ لہ، اللہ ایسے شخص کو آرام نہ پہنچائے، اللہ ایسے شخص کو آرام نہ پہنچائے۔ یہ نبی کی بد دعا ہے۔ اب آپ سوچیں، نبی کی بد دعا جس چیز میں لگی ہو، اس چیز کو پہن کر ایک انسان آرام کیسے پا سکتا ہے، اس کو نفع بخش وہ کیسے شمار کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ نہ تو شرعی طور پر سبب ہے، نہ تو قدری طور پر سبب ہے، یہ اور بات ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے آرام ہے۔ اب یہ جو احساس ہے، ذرا اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے، اللہ کی قسم، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے بس۔ بہت سارے لوگ ہیں، کبھی کبھی جب ہاتھ رکھ دو سلام ولام کرنے کے بعد، اب ہاتھ کبھی پڑ جائے بازو پر تو لگتا ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ لوگ بڑے چالاک ہیں۔ خیر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی زینب
تو پورا واقعہ سنیے. زینب فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک بار عبداللہ نے میرے گردن میں دھاگا دیکھا. ان عبداللہ رأى فی عنقی خیطا، میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا. فقال ما ھذا، بیوی تھی نا، یہ کیا پہن لیا تم نے؟ شوہروں کی ذمہ، اچھا عورتوں میں یہ سب بیماری زیادہ پائی جاتی ہیں. وہمی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، توہم کا شکار عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور جو عورتیں مردوں پر بھاری ہوتی ہیں، غالب ہوتی ہیں، وہ مردوں کو بھی اس توہم کا شکار کر لے جاتی ہیں. اور یہ سب ہوتا کب ہے؟ جب شرعی علم نہ ہو. شرعی علم نہ ہو تب یہ بیماری جنم لیتی ہیں. یہ بیماری اس گھر میں زیادہ آتی ہے جہاں توحید کا درس نہ ہو، نہ سنا ہو. بہرحال وہ کہتی ہیں جب دیکھا فقال ما ھذا، پوچھا یہ کیا محترمہ کیا پہن رکھا ہے؟ فقالت، وہ کہتی ہے قلت خیط رقی لی فی، یہ ایک ایسا دھاگا ہے جس میں کچھ پڑھ کے پھونکا گیا ہے، گنڈا، جو ہمارے ہاں دھاگے باندھتے رہتے ہیں، پھو کرتے اس میں لگا کر کے 20 روپیہ 100 روپیہ جہاں جیسا ریٹ ہو لگا کر کے، پھر یہ مارکیٹ ہے، معاف کیجیے گا، بازار، اچھی دکان ہے، نہ نمک نہ پھٹکری، چوکھا مزیدار، خرچ کچھ نہیں، دھاگے پھو 2-4 بار کر دیا، اس کے بعد 100 روپے 20 روپے 200 400 جہاں جیسا ریٹ ہو وہاں ویسا مل جاتا ہے. تو یہ میں مولویوں کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، جب یہ گفتگو سنی تو خود کہتی ہیں کہ انہوں نے اس دھاگے کو کاٹ دیا. فَأَخَذَهُ ثُمَّ قَطَعَهُ، کو پکڑا اور کاٹ دیا. ثُمَّ قال، پھر فرمایا. عبداللہ ابن مسعود نے اس دھاگے کو کاٹا پہلے، پھر آگے درس دیا، تنبیہ کی، تاکید کی، درس دیا توحید کا. کہا اے عبداللہ کے گھر والو، تم شرک سے بے نیاز ہو. جملہ دیکھیں، تم شرک سے بے نیاز ہو. اس دھاگے کو پہننے کو شرک شمار کیا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نے. اے آل عبداللہ، تم لوگ شرک سے بے نیاز ہو، تمہارا شرک سے کیا رشتہ؟ تم تو اہل توحید ہو، توحید کے لیے ہم نے گھر بار چھوڑا ہے. اور پھر اگر انہی دلدل میں پھنسنا ہے تو پھر گھر بار چھوڑنے کا، ان قربانیوں کا مطلب کیا ہوا؟ اے عبداللہ کے گھر والو، تم شرک سے بے نیاز ہو، تمہارا شرک سے کوئی ربط و ضابط نہیں ہے. اور آگے حدیث پیش کی. حدیث کیا ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے شروع میں؟ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، محترمہ ذرا سنو، بیوی سے مخاطب ہے نا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حدیث سنی ہے. حدیث کیا ہے؟ ان الرقا والتمائم والطولة شرک، کی تعویذ و گنڈے، دھاگے وغیرہ پہننا، یا اسی طرح سے پیتل اور چھلا وغیرہ کا، پیتل وغیرہ کا چھلا وغیرہ، کڑا وغیرہ پہننا، یہ سب شرک ہے. اور اب علاج بتایا. علاج کیا ہے؟ ابن ماجہ کی دوسری روایت میں ہے کہ جب میں نے یہ بات ان کی سن لی تو میں نے کہا کہ عبداللہ، اس کو پہننے سے مجھے آرام تو ہوتا ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں. جواب ہے یہاں پہ، ذرا غور سے سنیے گا، کہ میں نے کہا لقد کانت عینی تقذف، آنکھ میں درد ہے، جب میں اس کو پہن لیتی ہوں مجھے آرام ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہوں. یہ وہی جواب ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں. اب ذرا اس کا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں فقال عبداللہ وانما ذلك عمل الشیطان، وانما ذلك عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. بیوی کچھ کہہ رہی ہے، اب شوہر جواب میں کچھ اور کہہ رہا ہے. بیوی کہہ رہی میں دھاگا پہنتی ہوں سکون ملتا ہے، شوہر کہہ رہا تمہارا یہ عمل شیطانی عمل ہے. اور آگے کہتے ہو کان ينسخفها بيده فاذا رقي كف عنها، جب تم اس دھاگے کو پہنتی ہو تو شیطان اپنی انگلی کھینچ لیتا ہے. اور جب شیطان اپنی انگلی کھینچ لیتا ہے، شیطان اپنی انگلی، ذرا غور کیجیے گا، یہ شیطانی عمل ہے. جب دھاگا پہن لیتی ہو تو شیطان اپنی انگلی کھینچ لیتا ہے، دھاگا نکال دیتی ہو انگلی کرتا ہے. شیطان اپنی انگلی سے تمہیں کچوکے لگاتا ہے، جب دھاگا پہن لیتی ہو انگلی کھینچ لیتا ہے. تو یہ شیطان کی وجہ سے ہے.
اس دھاگے کی وجہ سے آپ کے سکون اور عدم سکون کا مسئلہ نہیں، یہ شیطان کے انگلی کرنے نہ کرنے کی وجہ سے آرام یا عدم آرام ہے۔ آرام ہے تو شیطان نے انگلی کھینچی کیونکہ تم نے توحید کے خلاف عمل کیا، اور اس کا کام ہے توحید کے خلاف عمل کروانا۔ جب آپ توحید کے خلاف عمل کرو گے وہ سکون سے آپ کو بیٹھنے دے گا، آپ مست رہو، سکون کی نیند لو۔ اور آگے انہوں نے جواب دیتے ہوئے حل بتایا۔ میں نے کہا نا کہ شریعت میں ہر چیز کا حل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَن تَقُولِ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہی تم بھی کہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے، اور وہی جو دعا سکھلائی کہ اذهب البأس۔ اب یہ تو یاد کون کرے گا؟ یہ پڑھانی ہے نا۔ اب یہاں کرنے کی بات آئی، اب یہ کریں گے ہم نہیں، تو آسانی چاہیے، مولوی پاس جاؤ، کچھ منتر کر دے گا، 10-20 لے گا، کام ہو جائے گا۔ یہ پریشانی ہے۔ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم لولے لنگڑے اپنج ہیں دینی معاملے میں۔ ہمیں کچھ کرنا، ہم سے بڑا آلسی کون ہو سکتا؟ اب یہ چھوٹی سی دعا ایک لائن والی یاد کرنا مشکل ہے، یہ دعا ہم یاد نہیں کر سکتے۔ اب یہ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھو۔ یہ اس کے پاس جا کر کے دھاگے گھونگے یہ وہ یہ سب کام نہ کرو، بلکہ یہ دعا پڑھو اور اپنے ایمان کو بھی بچاؤ اور اپنی پریشانی سے دوری بھی بناؤ، علاج بھی ہے اور توحید کی سلامتی بھی ہے۔ باتیں بہرحال رہ گئی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کی حفاظت کی توفیق دے، گلشن توحید کے تحفظ کی اور اس کی حمایت کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اس کے تقاضے پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ شرک اور اسی طرح سے اس کی جتنی غلطیں ہیں ان تمام سے اللہ ہمیں بچنے اور بچانے کی توفیق دے۔